ایک دوسری حدیث ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الذنوب ذنوبا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کی ایک قسم ایسی بھی ہے، کچھ گناہ ایسے بھی ہیں لا تکفرها الصلاة ولا الصیام ولا الحج ولا العمرہ، کہ اس کا کفارہ نہ نماز بنتی ہے، نہ روزے بنتے ہیں، نہ حج اور نہ عمرہ۔ حالانکہ نماز اور روزے اور حج اور عمرہ، حج کے بارے میں آپ نے کیا کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا، کیوم ولدتہ امہ، جس طرح آج ہی پیدا ہوا، لیکن نبی نے فرمایا، یہ المعجم الکبیر للطبرانی کی روایت ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے کفارہ، جن کو نہ نماز دھو سکتی ہے، نہ صدقہ، نہ روزے اور نہ حج اور نہ عمرے۔ تو قالوا فما یکفرها یا رسول اللہ، تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول تو کیسے معاف ہوں گے، ان کا کفارہ کیا ہوگا؟ قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الہموم فی طلب المعیشہ، زندگی گزارنے کے لیے حلال مال کی طلب میں جو غم انسان کو آتے ہیں، کیا روزگار ملے گا کہ نہیں ملے گا، ادھر کام ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ سودا بک جائے گا کہ نہیں بکے گا، تنخواہ ملے گی کہ نہیں ملے گی، ضرورت پوری کہاں سے پوری ہوگی، کاروبار چلے گا کہ نہیں چلے گا۔ تو یہ جو انسان، اور پھر اس کے بعد جو روزانہ آدمیوں کو، آپ کو پتہ ہے جن کو روزگار مل بھی گئے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی کئی مسائل ہیں، کس کس کی طرف سے، کتنے لوگوں کی طرف سے، حالات کی طرف سے، کبھی سردی اور گرمی برداشت کرنی پڑتی ہے، کبھی لوگوں کی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہے، کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ آپ سب اس دنیا کے رہنے والے ہیں، اس کی تفصیل کی کیا ضرورت ہے؟ کسی حلال کاروبار کے لیے کبھی آپ کو، کبھی تو آپ انسان کو کبھی عزت نفس سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، اس کی عزت نفس ایک چیز کو گوارا نہیں کرتے، لیکن کہتے ہیں کہ نہ کروں تو کیا کروں، بچوں کا پیٹ کیسے پالوں۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ غم ہے جس غم کی وجہ سے وہ گناہ انسان کے معاف ہوتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس کام ہے جو ان کے میری ذمہ داری ہے، نہ کروں تو کیا کروں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو صرف اسی طریقے سے معاف ہوتے ہیں، صرف اس ذریعے سے معاف ہوتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی گزارنے کے لیے حلال روزی کے غم میں متفکر ہیں، سوچتے ہیں، آپ کا دماغ، آپ کا ذہن، آپ کی فکر، اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، پھر اس کا کیا حل ہوگا۔ ایک چیز ہوگی استغفار اور توبہ کی، تو آپ نے بات سن لی۔ شفاعت بھی، سفارش بھی، قیام من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، شفاعت تو حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اپنے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، وہ لوگ سفارش تو کریں گے، بچے بھی سفارش کریں گے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی سفارش کر سکتے ہیں، علماء اور شہداء بھی سفارش کریں گے، اس سے بھی گناہ معاف ہوں گے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو چھوٹے گناہ ہیں اور وہ بڑے گناہ کے مقدمات ہیں، تو اگر ایک آدمی اس چھوٹے گناہ کا مرتکب تو ہو رہا ہے، لیکن جب بڑے گناہ کا وقت آیا تو اس نے اپنے آپ کو روک لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے گناہ جہاں سے شروع ہوئے تھے، جو ذرائع تھے، وہ ذرائع بھی معاف ہو گئے۔ ایک آدمی نے چوری کا ارادہ کیا، چوری کے لیے اس نے تالا توڑنے کے، پتہ نہیں اس کے سامان جو آرا، تالے کو کاٹنے کے لیے آرا یا پتہ نہیں کیا چیزیں اور کیا جائے، اس کو توڑنے کے لیے اس نے ہتھوڑا، ابھی جا رہا ہے بازار، ابھی سے شروع ہوا کہ یہ چوری کر رہا ہے، پھر اس نے باقی سامان لوگوں کو بھی بتایا کہ ہاں تم میرا ساتھ دو گے، تم میرے ساتھ دو گے، اس نے ساتھیوں، مطلب یہ اس نے شروع کر دیا۔ اب عین جب موقع آیا اور اس کو موقع ملا کہ اب وہ چوری کی چیز اٹھائے، اس نے کہا یار پرائی چیز ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے، کیوں اٹھاؤں، بس چھوڑو اس کو، نہیں کرتا، واپس ہو گیا۔ اب ادھر سے تو میٹر اس کا سٹارٹ ہوا تھا، اب یہ جو اصل گناہ ہے اس تک پہنچتے پہنچتے اس نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنیاد پر، یا تو یہ کسی نے دیکھ لیا اور اس نے نہ کر سکا، وہ تو الگ بات ہے، لیکن اگر صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے گناہ چھوڑا اور نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو راستے کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے ذریعے بنے تھے وہ اس کے لیے معاف۔ اور کچھ لوگوں نے اس کی تفسیر یہ بھی کی ہے کہ نہیں، بڑے
گناہوں سے اجتناب خود بخود چھوٹے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ نماز گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ جتنا آدمی نیکیاں زیادہ کرتا رہتا ہے اتنی اس کی برائیاں کم ہوتی جاتی ہیں، نیکیوں میں بڑھنے سے برائیاں کم ہوتی جاتی ہیں۔ بفعل الحسنات، اس کو آپ شمار کر لیں۔ اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی مشیت اور اپنے مہربانی سے بھی معاف۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بس جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو بغیر توبے کے بھی اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ شرک بغیر توبے کے نہیں معاف کرتا، اور شرک سے علاوہ باقی جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ چاہے توبے کے بغیر بھی معاف کر سکتا ہے، اس کی اپنی مشیت۔ اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس طرح میں نے پہلے درس میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ما شاب لی عبد فی الاسلام شیبۃ، جو بندہ بندگی کرتے کرتے اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں اسلام کی حالت میں، الا استحییت منہ ان اعذبہ بالنار، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کو جہنم کی سزا دوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے، یعنی یہ انسان کو مہلت دینا، اس کی عمر، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خیر ہے انسان کے لیے۔ اسی طرح ایک اور چیز بھی ہے، سورہ غافر میں قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ ملائک جو ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ فرشتے جو ہمارے ملک کے نہیں ہیں، ہماری زبان کے نہیں ہیں، ہمارے نسل کے نہیں ہیں، وہ بھی ایمان کی وجہ سے ہمارے لیے مغفرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، بلکہ ہمارے مال میں اضافے کے لیے بھی، سخی لوگوں کے مال میں اضافے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہم اعطِ منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کی رضا، تیری رضا کے لیے، تیرے دین کے لیے، ان کو مزید عطا فرما، ان کو مزید عطا فرما۔ دیکھیں یہ فرشتے انسانوں کے لیے کتنی محبت رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ یستغفرون، ہمیں پتہ نہیں ہوتا فرشتے ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں، تو ظاہر ہے فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ میرے جو مومن بندے ہیں اور غلطیاں کرتے ہیں ان کے لیے استغفار۔ اور اس کے علاوہ جو پھر مسلمانوں میں کچھ اور نیک لوگ ہوتے ہیں، جس طرح علماء کے بارے میں فرمایا ہوا تو علماء کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہیں۔ یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، فرشتے، زمین کی مخلوقات اہل علم کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ حتی الحیتان فی جوف الماء، حتیٰ کہ سمندر کے اور پانی کے تہوں کے اندر جو مچھلیاں ہیں جن کو پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کتنی مچھلیاں ہیں اور کیا ہے اور ان کی کیا زندگی کیسے، وہ بھی اہل علم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی گناہوں کے بچنے کے ذرائع ہیں، ان ذرائع کو عام کیا جائے، لوگوں کو اس طرح متوجہ کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہمیں بتا دیا کہ یہ گناہ ہے اور یہ ثواب ہے، بجائے اس کے کہ تم مجھ سے یہ مطالبہ کرو کہ کسی گناہ کو ثواب ٹھہرایا جائے اور یا کسی گناہ کو گناہ نہ سمجھایا جائے، اس کے بجائے اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ بتایا جائے کہ نہیں، اگر میں تمہیں 100 دفعہ بھی بتاؤں تو میں تو اسلام کی بات کو منسوخ تو نہیں کر سکتا، پہلی بات، اور ایک اگر میں تمہیں گناہوں کا لسٹ بھی دے دوں پھر بھی ایسے گناہ رہتے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور ہمیں کیے ہوں گے، لہذا اس بات میں نہ پڑیں کہ آپ کے لیے گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے، آپ کو یہ بات بتائی جائے کہ یہ گناہ نہیں وہ گناہ، اس کے بجائے یہ بات سمجھائی جائے کہ گناہ ہم سے ہوتے ہیں اور ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو دھونے اور اس کو معاف کرنے کے لیے ہمارے لیے بہت سے وسائل اور بہت سے ذرائع پیدا کیے ہیں، جو کچھ کا تعلق ہم سے ہے اور کچھ کا تعلق اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لیا ہے کہ ملائک کو کس نے بتایا ہے کہ تم مومنوں کے لیے استغفار کرو، اور جانوروں کو اور مچھلیوں کو کس نے بتایا ہے کہ تم استغفار کرو، ہم نے تو یہ انتظام نہیں کیا، یہ انتظام تو اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یہ بات میں آپ کو جو بتانا چاہتا تھا، جس کی تفصیل کچھ پہلے میں گزری اور کچھ آج میں نے بتا دی، یہ ہے وہ اصل بات جو سمجھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا